احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت۔ رمضان کے زبردست ایام ہیں، پربہار ایام ہیں، اور اس میں علم دین سیکھنے والا یہ بھی سلسلہ ہے کہ جس میں آپ کو علم دین کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، کچھ سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں، انشاءاللہ یہ سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو آخر تک دیکھتے رہیے، خوب علم دین کی بہاریں لوٹنے کا موقع ملے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی بھی برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مفتی صاحب، سیزن ہے، رمضان شریف ہے تو نیکیوں کا تو سیزن ہے ہی، لیکن بعض کاروباری حضرات کا، چاہے وہ پروڈکٹ بیچتے ہوں، چاہے خدمات انجام دیتے ہوں، ان کا بھی سیزن ہے، تو ان کو تراویح کی جماعت ترک کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تراویح کا جو معاملہ ہے، نفس مسئلہ کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تراویح پڑھنا مرد ہو یا عورت، یعنی جس پر نماز فرض ہے، اس کے لیے تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس کے ترک کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس مسئلے کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا، جماعت سے جو پڑھنے کا معاملہ ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی ہے تو بقیہ کا جماعت میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن انفرادی پڑھنے کا جو حکم ہے وہ زیادہ موقد ہے، یہاں تک کہ ترک کی عادت پہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس پہ مرد ہو عورت ہو، تراویح کا تو حکم دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں کہ تراویح صرف مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ تو اب رہا دکاندار، جی، اگر وہ جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا اور انفرادی تراویح پڑھ لیتا ہے، جی، بہرحال گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے، جی، تو قرآن پاک کی تکمیل کرنا، قرآن پاک سننا، نماز میں حاضر ہونا، یہ بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اس سعادت سے بہرحال یہ دکاندار کی محرومی رہے گی۔ ٹھیک۔ مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ابھی عید آ رہی ہے، ہالیڈیز ہوں گی، کچھ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، مختلف سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، تو جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بالخصوص یہ جب شہر سے آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو بعض پلیسز ایسی ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کے عبادت کے مقامات ہوتے ہیں، اس کا وزٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غیر مسلم کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ افعال انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے وہ افعال شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے، شرک کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ محل لعنت ہوتی ہیں، اللہ کا وہاں غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا وہاں جانا جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جہاں نزول ہو رہا ہے، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ بعض لوگ اس چیز کو کچھ تفریح سمجھتے ہیں، تو ہر چیز تفریح نہیں ہوتی، ہر چیز ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کا جانا وہاں ضروری ہو، مواقع ہوتے ہیں، کوئی یہ تفریح کا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے لیے ریاست حقوق دیتی ہے، وہ اپنی جو بھی مذہبی رسومات ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، وہ اس کو اپنے چار دیواری میں جہاں ان کو ادا کرنا وہ ادا کرتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ ان کا دین ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا دین تو ہمارے ساتھ ہے نا، ہم نے تو اپنے دین پہ چلنا ہے۔ ہم نے اپنی نظر سے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت نے کیا چیز ہمارے لیے حلال قرار دی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام قرار دی ہے۔ مفتی، اگلا سوال ہمارا احکام تجارت سے متعلق، سیمنٹ کے ریٹ بھی، سیمنٹ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے ریٹ تقریباً روزانہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے سیمنٹ کی پیشگی بکنگ کرا لی کہ جی میں 100 بوریاں 200 بوریاں 1000 بوریاں 2000 بوریاں فلاں تاریخ تک اٹھاؤں گا، لیکن اس ریٹ میں میرا سودا ہو گیا، یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، فارورڈ سودا جو ہے
یہ آپ نہیں کر سکتے سوائے ایک صورت کے. یہ فارورڈ سودے کی مثال ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا اہل مدینہ پھلوں میں بے سلم کر رہے ہیں. بے سلم ایک پروڈکٹ کا نام ہے، ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک موڈ آف ٹریڈنگ کا نام ہے. ٹھیک. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے پیسے ایڈوانس دے دیتے ہیں. جیسے سیمنٹ کوئی بک کرنا چاہتا ہے جی اور وہ سیمنٹ کی قیمت بن رہی ہے 10 لاکھ روپے، جی. یہ 10 لاکھ روپے یک مشت ادائیگی کر دے گا سودے کی مجلس میں. ٹھیک ہے. جس مجلس میں سودا ہو رہا ہے اس میں ادائیگی کر دے گا. جی اور 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہونی چاہیے. اچھا سیمنٹ ایک ایسا آئٹم ہے 12 مہینے مارکیٹ میں موجود رہتا ہے. جی ورنہ ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جس چیز میں آپ بے سلم کر رہے ہیں وہ چیز سودے کے وقت سے لے کر جب تک ڈیلیوری کا وقت نہیں آتا مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے. جیسا کہ آج کل ہم اپریل کے شروع میں بیٹھے ہیں. جی. اس موسم میں پاکستان کے مارکیٹ میں آم کہیں بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب کوئی آم کے اندر آج سلم کرنا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ تیسری جو صورت ہے یہ نہیں پائی جا رہی صحیح. کہ مارکیٹ میں اس وقت مال موجود نہیں ہے. صحیح. سیمنٹ 12 مہینے رہتی ہے. جی. تو سیمنٹ میں بے سلم کیا جا سکتا ہے. بے سلم کی جو شرائط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ فیوچر ٹریڈنگ سلم کے طور پر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو ایک ریٹرن معاہدہ مل جائے تو ہمارے پاس اس کا ایک ریٹرن معاہدہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کپڑے سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے متعلق ہوگا. اس کو آپ اپلائی کر لیں اپنے اس سودے کے اوپر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا رکھنے چاہیے. آپ اپنا ہی معاہدہ بنوانا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ سروس بھی موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ای میل ایڈریس، اور اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر کے آپ معاہدہ بھی منگوا سکتے ہیں، ایک ماڈل معاہدہ یا ماسٹر معاہدہ. اور آپ اپنا کوئی ایسا ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے مرکز الاقتصاد دارالفتہ سنت کا جو شعبہ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مجھ سے بعض لوگ نام رکھتے ہوئے جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نام رکھنا بھی ایک مہم ہوتا ہے اور سبھی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی سوچ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عوام میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سے نام رکھے جائیں، قرآن کے الفاظ نکال کے نام رکھے جائیں. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایسا کرنا کیسا ہے اور اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے قرآن پاک نے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن پاک نے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے. قرآن پاک نے شیطان کا واقعہ بیان کیا ہے. قرآن پاک نے خنزیر حرام ہے یہ بھی بیان کیا ہے. قرآن پاک نے مردار حرام ہے یہ بھی بیان کیا ہے. ٹھیک. تو بہت سارے اسما وہ ہیں کہ جو ہمیں ملیں گے تو صحیح، لیکن وہ اسما ایسے تھوڑی ہیں کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ ان کے ناموں پہ رکھے جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن پاک نے ان کا نام بیان کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے نام بیان ہوئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے، صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھنا چاہتا ہے تو یہاں گنجائش موجود ہے. بعض خواتین کے نام آئے ہیں جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری صورت مریم ہے. جی. تو کوئی بچی پیدا ہوئی کوئی مریم نام رکھنا چاہتا ہے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے. تو یوں اب بقرہ نام ہے، ٹھیک ہے، جی. اب بقرہ کہتے ہیں گائے کو. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. دو نقطوں والا کاف ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ہماری تو بقرہ جو ہے نا وہ بکری کے نر کو کہتے ہیں. جی ہاں صحیح ہے. تو عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اب چونکہ اس صورت کے اندر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا گائے کے تعلق سے وہ بیان ہوا ہے، اس پوری صورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا گیا. اب سورہ مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو یہ نام تو ہیں لیکن یہ نام ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کے نام آپ جانوروں کے نام پہ رکھیں، یا بقرہ جانور کا نام ہو گیا، یا مائدہ رکھیں دسترخوان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا شرف ہے. تو وہ نام رکھیں کہ جس کی تلقین ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. برے نام ہوتے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. آپ اچھے نام رکھا کرتے تھے. شخصیت جو ہے وہ نام جو ہے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، نام سے اس کی ایک شخصیت میں نکھار آتا ہے اور نام جو ہے اس کی ایک پہچان بن جاتا ہے. اب آپ صندوق خان رکھ دیں، بندوق خان رکھ دیں، توپ خان رکھ دیں تو یہ نام کو جچتے تھوڑی ہیں. نام معقول ہونے چاہیے. وہ سب ایک چیز یہ بھی ہے جیسے آپ نے تفصیل بیان فرمائی ماشاءاللہ. قرآن پاک میں جو الفاظ آئے تو وہ تو اسم بھی ہیں تو فعل بھی ہیں اور حرف بھی ہیں. بعض اوقات جو ہے لوگ فعل اور جملے کو بھی نام میں لے لیتے ہیں. جیسے ایک نام ایک بچی کا پوچھا تو پتہ چلا انعمتا نام ہے، تو کیا یہ نام ہو سکتا؟
دیکھیے عجیب و غریب نام ہے بعض اوقات جو ہے نا. ایک بچے کا نام میں نے کہیں دیکھا تو میں نے سے پوچھا یہ نام کس نے رکھا ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے، جی بڑا ہی عجیب و غریب نام. ٹھیک ہے میں کہا بھائی کسی عرب ایئرپورٹ پہ جائے گا نا لوگ ہنسیں گے، یہ کوئی نام ہے؟ ٹھیک اتنا بڑا عجیب سا نام تھا. تو نام تھا، آپ سیگے کے اعتبار سے یہ علم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، نام نہیں ہے. اب وہ حضر موت ہو جائے. ٹھیک ہے، جی وہ ایک ہے کانسیپٹ یہ بھی کہ کچھ انوکھا. ورب جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ورب ہی علم بن جاتے ہیں، نام بن جاتے ہیں. جیسے عربی میں اس کی مثال حضر موت ہے. تو حضر موت اصل میں دو لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے موت حاضر ہوئی. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ جو مجموعہ ہے یہ ایک شہر کا نام پڑ گیا. شہر نہیں بلکہ صوبے کا نام ہے. یمن کا ایک پورا صوبہ ہے، اس کا نام حضر موت ہے. بڑی مبارک جگہ ہے، اولیاء صالحین علماء کی سرزمین ہے حضر موت. تو یوں ناموں کے اندر معنویت کو تو دیکھنا ہے. ٹھیک. مطلب یہ ارشاد فرمائے کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور انٹرنیٹ نے تو زندگی تبدیل کر دی ہے، کمیونیکیشن نے. یہ ارشاد فرمائے کہ فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ فریقین ایک ہی مجلس میں موجود ہوں. صحیح. اب فریقین سے کیا مراد ہے؟ جی اصل فریق تو ہیں دولہا اور دلہن، لیکن ہمارے دونوں پارٹیز ہیں یہ. دونوں پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے جی تو نکاح کے محفل میں دلہن نہیں آتی. صحیح. دلہن الگ پوزیشن میں ہوتی ہے. جی اس کے والد، اس کے بھائی، کوئی رشتہ دار وکالت لے کر آتے ہیں، ٹھیک. اجازت لے کے آتے ہیں اسے. وہ اس کے نمائندہ بن جاتا ہے. صحیح ہے. جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا رجسٹرار آفس میں آپ جاتے ہیں، جی پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نیابت کرتے ہوئے سائن کرتے ہیں. پھر صحیح ہے. تو وکالت جو ہے نا ایک پاور آف اٹارنی کا نام ہے. ٹھیک. تو دلہن کا ایک نمائندہ جو ہے اس کی طرف سے آ کے بطور فریق موجود ہوتا ہے. صحیح. وہ پھر نمائندگی دیتا ہے نکاح خواہ کو. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو منچ سجا ہوا ہوتا ہے جس پہ دولہا اور ہمارے اس میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے جی ہاں. ہوتے ہیں، تو وہیں پہ دلہن کا بھی نمائندہ ہوتا ہے. یہ نمائندہ قاضی صاحب کو اپنی نمائندگی دیتا ہے مزید. ٹھیک ہے. اور قاضی صاحب جو ہے نا وہ دلہن کے وکیل بنتے ہوئے نکاح پڑھاتے ہیں. صحیح ہے. حقیقت میں تو قاضی صاحب وکیل ہیں. ٹھیک ہے. میں جب بھی الفاظ لکھ کے دیتا ہوں اور علماء نے یہ سکھایا ہمیں کہ آپ وکالت یوں لیں کہ آپ نے مجھے فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے روپے مہر کے بدلے نکاح کرنے کا وکیل بنایا، ٹھیک ہے. اور یہ اجازت دی کہ میں آگے کسی کو وکیل بنا سکوں. صحیح. تو ان الفاظوں کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اصل تو وکیل جو ہے وہ نکاح خواہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، تو وہ ایک پارٹی ہو گیا صحیح. اور دولہا ایک پارٹی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک طرف سے اصل بندہ موجود نہیں ہے، صحیح. دوسری طرف اصل بندہ موجود ہے، اور ایک طرف سے اصل جو فریق ہے اس کا نمائندہ اور وکیل، مجاز وکیل موجود ہے. ٹھیک. کوئی اپنے آپ نمائندہ نہیں بن جاتا، اس کا مجاز ہونا ضروری اس نے اجازت دی ہے. اجازت یافتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہیں کسی محفل پر مثال کے طور پر دولہا نہیں ہے. صحیح. اب دولہا نہیں ہے اور دلہن بھی نہیں آتی عام طور پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے، دلہن کی طرف سے وکیل آ گیا. صحیح ہے. تو دولہا بھی فون پہ اپنا وکیل بنا دے کسی کو کہ بھئی فلاں بنتے فلاں کے ساتھ اتنے روپے مہر کے بدلے میں نے اپنا نکاح کرنے کا آپ کو وکیل کیا. ٹھیک. اب وہ جو مثال کے طور پر زید کو دولہا نے وکیل بنایا، زید بیٹھا ہوا ہے اور یہاں قاضی دلہن کی وکالت کے طور پر بیٹھا ہوا ہے. قاضی کہے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے موکل سے کیا. ٹھیک ہے. اگر قاضی نے بول دیا نا آپ سے کیا تو کام خراب ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ کے موکل سے کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں معاملہ سینسیٹیو ہو جائے گا. قاضی بھی ایسا ہونا چاہیے اس کو نکاح کا کے مسائل کا، وکالت کا اور ان چیزوں کا علم ہو، ایک بڑا اچھا منجا ہوا عالم ہو. اس موقع پر یہ بڑا ضروری ہوگا کیونکہ یہاں بہت نازک معاملہ ہے. تو اب وہ جو دولہا کا وکیل ہے وہ قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے موکل کی طرف سے، موکل وہ والا موکل ہے جو جنات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وکیل کہتے ہیں نمائندے کو، اور وکالت جو دے رہا ہے اسے موکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وکالت دینے والا یہاں مراد ہے، عربی کا یہ صیغہ ہے. تو یوں ایک صورت بنتی ہے، بالفرض لڑکی نہیں ہے تو جس طریقے سے لڑکی عام طور پر بھی نہیں ہوتی، اس کا وکیل ہوتا ہے. تو اس کا وکیل یا نکاح خواہ اس کا وکیل ہو، اور وہ جو ہے محفل نکاح میں، مجلس نکاح میں موجود ہو اور نکاح کے جو فرائض ہے وہ انجام دے. تو اس طریقے سے کہنے کو تو فون پہ صرف وکالت ہوئی ہے،
لیکن جو نکاح کی بنیادی شرط تھی کہ فریقین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے اور اسی مجلس میں گواہ بھی ہوں، ٹھیک، یہ شرط پائی گئی، کیونکہ گواہوں کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح. تو گواہ بھی اسی مجلس میں ہیں اور فریقین بھی اسی مجلس میں ہیں، لہٰذا اگر یہ صورت پائی جائے گی تو نکاح ہو جائے گا. مفتی صاحب سپوز کر لیتے ہیں کہ خاتون موجود نہیں ہے محفل میں، جیسے ابھی ہے اسکرین پہ تو میں اور آپ دکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے یہاں پہ اسلام میں موجود ہیں، کیمرہ مین موجود ہے، اسٹاف موجود ہے، بالفرض نکاح ہو رہا ہے اور دولہا بھی سمجھے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن موجود نہیں ہے. اب دلہن کا نمائندہ یا دلہن جو ہے وہ اس بات کی فون پہ اجازت دے دیتی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میرا نکاح فلاں بن فلاں سے آپ پڑھا دیجئے، منعقد کروا دیجئے، انہوں نے فون پہ آپ کو یہ اجازت دے دی. اب جو قاضی ہوگا وہ دولہا تو موجود ہے، دولہا سے اجازت لے کر، اصل یہ تو وہ کیس ہے نا جو روزانہ ہوتا ہے، جی جی، مطلب جہاں پہ نکاح ہوتا ہے دلہن موجود نہیں ہوتی، قاضی جو ہے اس کے وکیل کے طور پر دولہا سے ایجاب قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی فلاں بن فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، ٹھیک ہے، تو یہ دلہن کا نمائندہ بن کے جو ہے ایجاب قبول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، دولہا کہتا ہے قبول ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، تو ایک مجاز بندے نے ایجاب کیا ٹھیک ہے، اور دلہا نے قبول کیا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس بھی ہو گئی اور جو ہے نا آفر بھی ہو گئی، اور ایکسیپٹنس دونوں ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایجاب آفر کو کہتے ہیں. جی اب اس کی الٹ صورت ہو جو عام طور پر نہیں ہوتی، جی، دولہا موجود نہیں ہے، دولہا موجود نہیں ہے، صحیح، دولہا کی جگہ دولہا کا نمائندہ موجود ہے. صحیح، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دولہا کا نمائندہ ہے وہ آفر کرے، لیکن نارملی آفر جو ہے نا قاضی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب قاضی اس طرح آفر کرے گا کہ بھئی فلاں بنت فلاں کو اتنے روپے مہر کے بدلے یا اتنے مال مہر کے بدلے میں نے آپ کے موکل فلاں بن فلاں جی، کے نکاح میں دیا. ٹھیک ہے، اب فلاں بن فلاں کہنے سے مزید صراحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا نام لے لیا جائے گا، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ کہے گا مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا میں اپنے موکل کی طرف سے قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کے لئے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. صحیح، تو یوں اگر ایک دفعہ بھی ہو گیا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، تو نکاح ہو جائے گا. تو مصطفی اس سے آپ کی گفتگو سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی عالم دین نے یہ کہا کہ فون پہ نکاح نہیں ہوتا تو اس نے وہ مجلس والی بات کو پیش نظر ٹھیک کہا اس نے ٹھیک پہ نکاح نہیں ہوتا. صحیح، یا دلہا یہاں بیٹھا ہوا دلہن وہاں بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے، ہے، دولہا جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے اور دلہن جو ہے کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے اور قاضی صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے، قاضی صاحب کسی ایک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دلہے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور وہ دلہن سے ایجاب قبول کروا رہے ہیں، تو گواہ تو اس مجلس میں ہے ہی نہیں نا، دونوں ہی اس مجلس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اجازت لینے کے بعد جسے کہیں گے اب اجازت فون پہ لینے کے بعد ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے چلو یہ فون اگر چاہے عرفی طور پہ کہلا رہا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، اور اگر دونوں کی مجلس الگ الگ ہے تو فون پہ ہوں تو نہیں ہوگا. دیکھیے نکاح کے اندر گواہی جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے. صحیح، اعلان، اب ہم جسٹس سسٹم چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں جو ایک نظام ہے جی، کورٹ سسٹم پہ، رجسٹرار آفس کے اندر سائن ہوتا ہے جی، اور دو گواہوں کے بھی سائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، بندہ خود نہیں آیا، اس کا نمائندہ آ گیا، ہوں، قانونی طور پر ایک گواہ نہ آئے بالفرض تو یہ ڈیل جو ہے نا وہ کمپلیٹ، مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو چونکہ گواہ ہوتے ہیں آئی وٹنس، صحیح ہے، ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح، تو آئی وٹنس وہی کہلاتے ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک، جو اس پلیس پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک، تو جو شریعت کا جو یہ پورا نظام ہے، جو ضابطہ اور طریقہ کار ہے، یہ بڑا واضح ہے، یہ حفاظت پر مبنی ہے، اس کے اندر پرابلمس نہیں ہے، اس کے اندر شبہ نہیں ہے، اور کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی چلیں جی، نکاح کا بھی کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے جواب ہو گیا. مصطفی یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض جگہوں پہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو روزے کا کیا ہوگا، روزہ ہوگا نہیں ہوگا، ذرا اس کو بھی کلیئر کیجئے، بیان کرتے ہیں علماء، آپ اس ارشاد فرمائیے. دیکھیے سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے، نیت کرنا شرط ہے. ایک شخص جو ہے وہ سحری کے وقت میں نیت کر لے، یا کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھولی اس کی اور اب وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں وقت سحری سے روزے میں ہوں جبکہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، مفت صوم کوئی کام نہ کیا ہو، تو یہ شخص بھی جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے اور اس نیت کی وجہ سے یہ روزہ رکھے گا. اور سحری جو ہے وہ شرط نہیں ہے روزے کے لیے. ٹھیک، مصطفی رمضان شریف چل رہا ہے اور ویسے بھی جو حالات ہیں پوری دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی، تو غربت کا رونا بہت زیادہ ہے. اگر ہم لائف اسٹائل دیکھیں تو ہمارے جو فور فادرز تھے، آباء و اجداد تھے، ان کے مقابلے میں آج ہمارا لائف اسٹائل شاید بہتر ہے. کپڑوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، تعلیم کے مواقع کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، انکم کی سورسز کے اعتبار سے دیکھ لیجئے،
ہمارے گھروں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، گھروں میں موجود فرنیچر کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہمارے دسترخوانوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ میروز بھائی، میں تو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس وقت پریشان کون ہے. دیکھیے، کروڑ پتی اور ارب پتی ضرور پریشان ہوگا، اس کا تھوڑا نفع کم ہو جاتا ہے، جی اس کا کام نہیں چلتا. اچھا، وہ ایک اور اعتبار سے بھی پریشان ہے، اس کا کام بند ہوتا ہے، فیکٹری بند ہوتی ہے، تو جو غریب لیبر کام کرتے ہیں اس کو پرابلم پہنچتی ہے. لیکن وہ سروائیو کر رہا ہے اور وہ کسی بھی بڑی ڈیل کی طرف جا سکتا ہے، فیکٹری لگا سکتا ہے، اس کے پاس مواقع موجود ہیں. دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے ہمارا مڈل کلاس طبقہ. اب جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا میروز بھائی، ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ مڈل کلاس سے مراد ہماری وہ نہیں ہے جس کی 2-3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، صحیح، جو 50-60 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے، ٹھیک، 40 سے 50 ہزار روپے. گھر میں ایک بندہ بھی کما رہا ہے اگر، تو اس کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے، صحیح، وہ جیسے تیسے اپنا گزارا کر رہا ہے. ٹھیک، دیکھیں، یہ والا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ہم ایک سپوز کر لیتے ہیں کہ اندازے کے طور پر 40% تو ہوگا. اچھا، اب جو لوئر مڈل کلاس ہے، جو بہت زیادہ غریب ہے، وہ تقریباً 50% ہے، اور 10% جو ہے ایلیٹ کلاس ہے، بہت امیر آدمی ہے. وہ آدمی ہے جس کی لاکھوں کی جو نا وہ آمدنی ہوتی ہے. ایک بندہ، گھر میں 4 آدمی ہے تو ہر بندہ لاکھوں روپے کما کر آ رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 10% ہوں گے. اب یہ جو طبقہ ہے مڈل کلاس طبقہ، اس کے اخراجات کہاں ہو رہے ہیں؟ گھر کا کرایہ، بچوں کی تعلیم. 2 بچے ہیں تو جناب 10,000 روپے فیس کہیں بھی نہیں گئی، یا 5,000 روپے فیس کہیں بھی نہیں گئی. پھر اور اسٹیشنری کے اخراجات، بجلی کے بل، یہ وہ سب چیزیں. امیر آدمی جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں، جس کو وہ آدمی کے جس کی لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے، لاکھوں روپے کا ذرائع آمدنی ہے ہر مہینے کے، تو اس کے تو رشتہ دار بھی امیر ہوتے ہیں. صحیح، وہ زکوٰۃ دینے جائے گا تو اس کے تو رشتہ دار بھی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کے رشتہ دار بھی غریب ہوتے ہیں. جو ہم نے تیسری کیٹیگری بنائی ہے، لوور مڈل کلاس، اس مڈل کلاس کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. اس کے قریبی ہوتے ہیں، تھوڑا دور کے ہوتے ہیں، زیادہ شہر کے ہوتے ہیں، گاؤں کے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کا روزانہ تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے. یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا، جس کو ہم نے ایک متعدد اندازہ لگایا کہ 40% ہوگا، اس کی غالب تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی. حالانکہ ان کے پاس تھوڑی سی سیونگ جمع ہو جاتی ہے، سونا اتنا ہو جاتا ہے کہ سیونگ اور سونا ملائیں تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے زکوٰۃ لاکھوں میں نہیں بنے گی، اس کے زکوٰۃ بن جائے گی 20,000، 25,000، 50,000. کچھ اور چیزیں تو زیادہ بھی بن سکتی ہے. اگر یہ طبقہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے نا، جی، تو اس کی زکوٰۃ کس کو جائے گی؟ اس کے رشتہ داروں کو جائے گی. صحیح، جو لوئر مڈل کلاس ہے جی، اس کو جائے گی. ٹھیک، اور یہ بہت غالب تعداد میں ہے، صحیح، ایسا نہیں کہ بہت کم 40% تعداد میں، 40% ہے. ٹھیک ہے. اس مڈل کلاس طبقے کو اللہ نے نواز رکھا ہے. ٹھیک، یہ وہ تو نہیں نا جس کے پاس ذریعہ آمدنی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، جی، کھینچا کھینچی میں چلتا گزر ہے، اوقات ہو رہا ہے، تھوڑا بہت بچ بھی رہا ہے. صحیح، اس طبقے کا ذہن نہیں بنتا زکوٰۃ دینے کا. یہ سمجھتا ہے کم ہو جائے گی، یہ سمجھتا ہے میں زکوٰۃ کیسے نکالوں. ٹھیک، یہ اپنی سیونگ میں لگا ہوا ہے، اپنی سیونگ میں لگا ہوا ہے. یہ معاشرے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر یہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جی، تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. ٹھیک، وہ ہیں جن کے پاس اسپتال پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج تو ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو چکا ہے کہ اسپتال جانے کے پیسے جدا ہوتے ہیں اور کرایہ جدا ہوتا ہے. جی، کراچی سے شہر میں جی، اسپتال بہت دور دور ہیں، جی، بڑے اسپتال، ڈسپنسری تو ہر محلے میں موجود ہے، کلینک تو ہر محلے میں موجود ہے. مریض کی منتقلی پہ کئی ہزار روپے خرچہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی، تو دوا الگ، ڈاکٹر الگ، اور مریض کی منتقلی کے اخراجات الگ، کنوینس ایکسپینسز الگ، وہ الگ ہیں. تو یہ جو طبقہ ہے مڈل کلاس، اگر یہ تھوڑا دل بڑا کرے اور دیکھے اس دفعہ جب میں نے زکوٰۃ دی ہے اور اگلے سال جب میں حساب لگا رہا ہوں تو میری زکوٰۃ بڑی ہے، ٹھیک ہے،
میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ میرے نظر میں ہیں، ان کے رشتہ دار اتنے غریب ہیں، سگے رشتے ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائیوں کے پاس استطاعت ہے، جی، اگر بہن بیوہ بھی ہے تب بھی وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کیا ہو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہی ہمیں تو درد ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے ریلیٹیوز بتائے اتنا قریبی رشتہ، مطلب بہن بھائی سے قریبی رشتہ کیا ہوگا، اس میں احساس آ جائے، اس میں یوں ہو جائے کہ ہم اس کا غم شیئر کرنے والے بن جائیں، ہم اس کے دکھوں کا، درد کا، تکلیفوں کا، تنگیوں کا مداوا بن جائیں، ایسا کیا کریں؟ اصل میں اس کی بہت بڑی وجہ ہے گھریلو ناچاکیاں۔ ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بیوی کا خوف ہو، یہ مجھ پہ چڑھائی کر دے گی، ٹھیک ہے، یہ تو وہی تو جو کل مجھ سے لڑا کرتی تھی، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کسی کا نقصان ہوتا ہے نا، جی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دشمن خوش ہوتے ہیں، استغفر اللہ، مطلب یہ بغض، کینہ اور حسد کی ایک علامت ہے۔ جی، دشمن خوش ہوتے ہیں، نقصان ہو گیا اس کا تو اب دیکھو اس کو پتہ چلے گا۔ ہوں، جہاں معاشرے کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہو، وہاں احسان کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر مجھ سے آپ کی بات سے تو یہ اس طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ہم کہ ہم تو اس وقت رونا یہ رو رہے تھے کہ غربت ہے، تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، تو آپ کی بات سے جس طرف میں جا رہا ہوں کہ اگر ہم نیکیوں کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑیں، شریعت کا دامن تھامیں، تو پھر ہماری یہ چیزیں بھی ساری سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے دل صاف ہوگا نا آپ کا۔ جی، میں جانتا ہوں ایک فیملی کو جس کے والد بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، والدہ بوڑھی ہیں، بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، والد کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ جاب نہیں کر سکتے، اللہ، چلنا ان کا مشکل ہے، نہیں پوچھتے۔ یہ ایک جو بے حسی ہے نا، جی، صرف اپنا آپ دیکھنا، جی، یہ بے برکتی کا سامان ہے۔ اچھا پھر جب والدین اس پوزیشن پر ہوں تو ان کا نفقہ تو بیٹوں پر واجب ہوتا ہے۔ جی، جب ان کی یہ پوزیشن ہے، وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، واجب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہم پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔ جب ہم یہ تمیز ہی نہیں کریں گے اور ہم آنکھیں بند کر لیں گے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کسی کا، تو پھر وقت بتاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جی، اللہ کل انہوں نے بوڑھا ہونا ہے، جی، کل ان کے یہاں بھی پریشانیاں آنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان اللہ کے لیے کرنا ہے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جی، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، جی، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جی، اس کے مال میں بھی اضافہ فرما دیتا۔ اب تو مصطفی یہاں پہ ویسے تو آپ نے گفتگو ماشاءاللہ کر ہی دی ہے، لیکن میں اپنا بھی تجربہ بیان کروں، آپ کا بھی دیکھا ہوا ہوگا، اور میں تو سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کا بھی دیکھا بھالا ہوگا۔ بعض فیملیز میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو پورے خاندان کو گویا کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے جو آپ نے بیان فرمایا کہ گھریلو ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو پاتی، لیکن مالی معاملات میں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے عطا فرما رہا ہوتا ہے، پورے خاندان کا کام نہیں چل رہا ہوتا، ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ان کے معاملات میں رکاوٹ نہیں آتی، مشکلات نہیں آتی، آفات۔ دیکھیے صدقہ جو ہے نا وہ آفات سے بچاتا ہے۔ جی، جو آپ کہہ رہے ہیں گاڑی چل رہی ہوتی ہے، جی، اس لیے چل رہی ہے نا کہ بیریئر نہیں آیا ان کے سامنے، ٹھیک، آفت، مصیبت، جادو، بد نظری، حادثہ، جی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے ان کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو صدقہ ٹال دیتا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ واہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صاحب السلام، انہوں نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کا ظہر میں انتقال ہو جائے گا، اللہ، جنازے کی تیاری کر لو۔ ظہر گزر کے انتقال ہی نہیں ہوا۔ اس شخص کا جی جس ہاں، کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حضرت جبریل امین آئے، آپ نے پوچھا کہ اس کی تقدیر میں تو مرنا تھا، کیوں نہیں مرا؟ کہا کہ اس نے آج ہی روٹی خیرات کی ہے اور کسی کو روٹی کھلائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی عمر میں اتنے دن بڑھا دیے گئے ہیں۔ اللہ، ہاتھوں ہاتھ، ہاتھوں ہاتھوں ہاتھ، کیا بات ہے۔ صدقہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ کرنا، معاشرے میں جو غریب و نادار لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، کسی کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے خیال کرنا سیکھیں۔ کوئی آپ سے قرضہ مانگنے آئے اس سے پہلے سیکھیں کہ بھئی اس کے ہاں شادی ہونے والی ہے، یہ کہاں سے کرے گا، یا اس کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے اور ایمبولینس
میں جناب ڈیڈ باڈی آئی ہے دوسرے شہر سے اور اتنے اخراجات ہوئے ہیں اور بیچارے کے پاس کہاں سے ہوں گے. تو یوں دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں. آپ کی تھوڑی سی نیکی جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی. اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ ان کے دل کے اندر بھی مسلمانوں سے متعلق شفقت اور رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو ہو گئی. اور انفاق فی سبیل اللہ، ایک دوسرے کے غموں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں کام آنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان ہے، مسلمان خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنا چاہیے. اپنے ریلیٹیوز کو بھی دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں. جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، ان کی مدد کیجیے. اور آپ کی دعوت اسلامی بھی دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو دعوت اسلامی کو بھی نہیں بھولیے گا. اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، اسکرین پہ سلائڈز چل رہی ہیں، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو عطیات ہوں گے دین متین کی خدمت میں استعمال ہوں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. مفتی اب ایک اور سوال پارٹنرشپ کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں ہی بعض اوقات لوگ مل کے کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، دونوں کا سرمایہ ہوتا ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں کیونکہ مال تجارت پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو ایک فریق زکوٰۃ تو دینا چاہتا ہے، دوسرے کا کیا معاملہ ہے وہ جانے، لیکن یہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کل مال کی زکوٰۃ دے گا یا یہ اپنے حصے کی دے گا، یا کس طریقے سے ادا کرے گا؟ یہ دیکھیے اپنے حصے ہی کی دے گا، یہ بات تو طے ہے. اور اس لیے اپنے حصے کی دے گا کہ ہو سکتا ہے دوسرا جو پارٹنر اس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو. بعض اوقات بندے نے کوئی جگہ بک کروائی ہوتی ہے، اس کی قسطیں جاری ہوتی ہیں، اور جو پے بلز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو نکال کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور اس پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ یہ پوری کمپنی کی زکوٰۃ دے، کیونکہ اس پر تو اس کی اپنی زکوٰۃ فرض ہے. ہاں یہاں کچھ تفصیل ضروری ہے کہ اس کمپنی میں بھی یہ دیکھے کہ قابل زکوٰۃ چیزیں کون کون سی ہیں. مثال کے طور پہ ان دونوں نے 2 کروڑ روپے ملا کر ایک فیکٹری لگائی، 3 کروڑ روپے کی تو مشینری آ گئی. جی، مشینری پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو پروڈکٹ بنائے گی وہ مشینری آ گئی، اس پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اس فیکٹری میں قابل زکوٰۃ چیزیں کیا ہیں اور آپ کا شیئر کتنا ہے. ٹھیک. تو آپ کا شیئر اس چیز میں جو قابل زکوٰۃ ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا شیئر ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ دی جائے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک اور سوال، رمضان شریف چل رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جی بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. میرا سوال یہ ہے یہاں پر جو میرے پاس سامنے سے موجود ہے، آیا ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ کون سی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس بیماری کی نوعیت کیا ہوگی. دوسری بات یہ کہ جن روزوں کو چھوڑا ہے بیماری کی وجہ سے، اب وہ کب رکھنے ہوں گے، کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے تکلیف شدید جو ہے وہ یہاں مراد ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، درد اور تکلیف کا سما ہے، بار بار سے پانی پینے کی عادت ہے. بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، پانی پینے کی عادت پڑتی ہے. بلڈ پریشر اتنا لو ہو چکا ہے کہ اسے بار بار پانی پینا ہے. تو بیماری اور کھانا، ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہر بیماری ایسے نہیں ہوتی کہ جس میں کھانا ضروری ہوتا ہے. صحیح. کہ بھی روزہ رکھنے میں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا نا. جی. ایک تو یہ کہ کھانے پینے کی عادت ہے، صحیح. دوسرا یہ کہ کھانے پینے کو اگر ترک کرتے ہیں تو آپ کی تکلیف شدید ہو جاتی ہے، ٹھیک. بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحیح. بعض اوقات تو ہو سکتا ہے دوائی کھانی ہوگی، اس وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا معاملہ ہوگا. تو ہلکا پھلکا سر درد، ہلکا پھلکا بخار، یہ کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے. جسم کا درد ہونا، تھکاوٹ کا ہونا یا نزلہ زکام کا ہونا، یہ کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہو. شدید مرض کا اعتبار ہے. جیسے بعض لوگ ہیں، سخت گرمی کا موسم ہو، اللہ کا شکر ہے اس دفعہ تو اب تک سخت گرمی کا ماحول پیدا نہیں ہوا اور بہت اچھا موسم ہے. دن کو بھی ٹمپریچر 30-32 کا شدید گرمی نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہوگا. تو شدید گرمی نہیں ہے. مثال کے طور پر شدید گرمی ہے اور کوئی شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کی شوگر جو ہے نا وہ بڑھی رہتی ہے یا ڈاؤن ہی رہتی ہے، وہ نہ کھائے تو پرابلم ہو جائے. تو اب اس کے مرض کو موسم کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھا جائے گا. بعض کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کام کاج ایسا ہے کہ اس کو تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی اور شوگر اپ ڈاؤن کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو یوں ہر آدمی ڈفرینٹ کرائٹیریا کو سامنے رکھ کے تجزیہ کرے گا اور پھر ماہرین کی رائے لے گا، اور یا اس کے تجربے سے ثابت ہو، اپنی کیفیت علماء کے سامنے بھی رکھے.
تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں مرض کتنی شدت کا ہے اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ کیا کرے گا؟ رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، صحت لوٹ آتی ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو پہلی فرصت میں کوشش کرے کہ روزہ رکھ لے۔ اب یہ روزہ رکھنا، اس کی کوئی تاریخ تو متعین نہیں کی گئی ہے، لیکن پہلی پرائرٹی کی تاکید موجود ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، کیونکہ زندگی کے اندر جو فرصت ہے نا، فرصت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، بڑھاپے کے اندر آپ ترسیں گے جب آپ دیکھیں گے نا کہ لوگ کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، آپ ترسیں گے کہ مجھے بھی قیام نصیب ہو جاتا، مجھے بھی سجدہ نصیب ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے اندر جو فرصت ہے نا، یہ کئی اعتبار سے نعمت ہوتی ہے۔ آج ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں کیا، کل 4 کام اور آ جائیں گے، جی اگلے دن 4 کام اور آ جائیں گے۔ جو آج ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو کل ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یوں کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں ہی روزہ رکھ لیں۔ اچھا، یہاں میں ایک لوگوں کی نفسیات بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگوں کو ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے کہ وہ رائے کو پہاڑ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندر کے سر پہ سیب گر گیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، تو یوں ہو جائے گا، تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، جب اس طرح کے امکانات نہیں ہیں تو کیوں جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات جب بندہ کراس چیک کرتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے نہیں جتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے بیان کر رہا ہے۔ تو مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والے سے میں نے ہاں نکلوا لی تو میں کامیاب ہو گیا۔ بعض اوقات سامنے والا اگر پر جواب دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے بھیا، حکم ہے۔ مفتی اب آخری عشرے کی آمد ہے الحمدللہ۔ کثیر عاشقان رسول پوری دنیا میں مساجد میں اسلامی بھائی مرد اور گھروں میں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کا بھی اعتکاف ڈسکس ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بالخصوص جو خواتین اسلامی بہنیں ہماری گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، مسجد بیت میں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور وہ کیا کام کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، مسجد بیت جہاں نماز پڑھتے ہیں پورا سال، اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں، اور چونکہ وہ پکی مسجد تو ہے نہیں کہ وہی جگہ مسجد بیت کے طور پر رہے گی، تو کسی بھی گھر کے حصے کو مسجد بیت کے طور پر مختص کیا جا سکتا ہے۔ خواہ آپ نے رمضان سے پہلے نیت کی یا آخری عشر سے پہلے نیت کر لی کہ اب یہ کمرہ جو ہے مسجد بیت ہوگا، بعد میں یہ مسجد بیت نہ رہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو جس ایریے کو مسجد بیت کے لیے مختص آپ نے کیا ہے، اس حصے کے اندر آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہوگی۔ اس کونے میں جائے بندہ یا اس کونے میں جائے، جبکہ دونوں کونے جو ہے وہ مسجد بیت میں شامل ہیں۔ ٹھیک، تو اس حصے کو عبادت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس حصے میں معتکفہ جو ہے، جو خاتون ہے، وہ وہیں رہے گی، وہیں سوئے گی، وہیں کھائے پیے گی۔ جو طبی حاجات ہیں ان کے لیے وہ استنجا خانے بھی جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر پسینہ آ رہا نہانا چاہتی ہے، تو واش روم جو ایریا ہے وہ چونکہ مسجد بیت میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، تو مسجد بیت اس حصے کو کہتے ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب پسینے کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک، کیونکہ اس غسل کے لیے نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے صرف طبی حاجت کے لیے جائے گی، اس کے علاوہ نہیں جائے گی، اور اس حصے سے یہ بلا ضرورت شرعی نہیں نکل سکتی۔ یہی رہ کے اس نے یہ عبادت کا جو وقت ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اعتکاف دھرنا دینے کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، خود کو مختص کر لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اور 10 دن جو ہے وہ اسی کیفیت میں گزارتا ہے۔ تو یوں اعتکاف ایک بڑی عمدہ نیکی ہے۔ خواتین کو اعتکاف سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس کے اندر موجود ہے کہ بچے جو ہے وہ آرڈرز کے بجائے فالوئنگ زیادہ کرتے ہیں، یعنی فالوئنگ سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ ماں اگر بچوں کو آرڈر دے رہی ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ آرڈر ہے،
اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، یہ ان کی بچوں کے لیے فالوئنگ ہوگی. ٹھیک تو بچے جو ہے فالوئنگ سے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک. تو جب گھر کے افراد، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے اس کو بولنا بھی نہیں آیا، جو گھٹنوں چلتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ بھی آ کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جی کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے گھر کا فرد نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ جو عبادت کا ماحول ہے نا، یعنی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کچھ مشکلات اور پرابلمس کا اظہار کیا. میں کہا دیکھیں، بچوں کے لیے والدین کو خود وقت نکالنا پڑتا ہے. جہاں بچوں کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ چاہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ وقت نہیں نکال رہے ہوتے. جب آپ وقت نکالتے ہیں جی تو بچوں کی تربیت ماحول کرتا ہے. ٹھیک. میں آج کا واقعہ بتاتا ہوں. میرا بیٹا 7 سال کا ہے، محمد. تو آج جب ہم تراویح سے پڑھ کے نکلے تو مجھ سے پوچھنے لگا، یہ پہلا سال اس کا وہ تراویح پڑھ رہا ہے جا الحمدللہ. ٹھیک. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج امام صاحب نے پہلی رکعت میں سجدہ نہیں کیا، سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے. تو یعنی ابھی وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اور میرے خیال میں ایک بھی آیت سجدہ نہیں آئی ہوگی جو وہ پڑھ رہا ہے، شروع میں ہی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ کچھ آیات قرآن پاک کی 14 آیات ہیں، جب وہ آیات آتی ہیں تو پھر ان میں سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ وہ نہیں کہ پہلی رکعت میں، کل چونکہ پہلی رکعت میں ہو گیا تھا. ٹھیک. تو پہلی رکعت میں وہ آیت آئی ہوگی تو امام صاحب نے سجدہ کیا. جی ٹھیک ہے. اب گیا ایک ماحول سے اس کے ذہن میں ایک سوال کریٹ ہوا. سبحان اللہ. تو بچہ جس ماحول میں بھی جائے، اسکول میں جائے گا، سائنس ہے تو سائنس کے متعلق سوال کریٹ ہوگا. ماحول جو ہے نا وہ اس کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے وہ پک کرتا ہے، سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو بچوں کو ماحول دینا سیکھیں. گھر کے اندر مائیں چلاتی رہتی ہیں یہ کر لو یہ کر لو، نہیں، وہ خود عمل کریں، پھر بچے اس کو فالو کریں گے. یہ تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ ہوتا ہے. چلیں جی، آج کا ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈھیر و ڈھیر علم دین اور مسائل شریعت جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا. مدنی چینل بند نہیں ہو رہا، سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہمارا کٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.